الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ آفات کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، آفات کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ سامعین محترم، میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیات میں خالق کائنات نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چونکہ آسمان سے کتابیں تو اور بھی اتری ہیں، لیکن ان کتابوں میں خدائے وحدہ لا شریک کے جو احکام تھے ان میں تحریف کر دی گئی، اور آج ان کتابوں کو صحیح طور پر ثابت کرنے کے لیے تاریخ عاجز ہے۔ لیکن ایک یہ لا ریب و لا شک کتاب ہے، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر اتری تھی، وہی کتاب آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آسمان سے زبور اتری تو اسے غیر مسلموں نے بدل ڈالا، اسی طرح انجیل نازل ہوئی تو اس میں بھی کفار نے اپنی گھڑی ہوئی باتیں ملا دی، اور دیگر صحیفے آسمان سے اترے تو اسے بھی بدل ڈالا۔ قرآن مجید میں بھی اہل باطل نے رد و بدل کرنا چاہا، لیکن یہ تو وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کے لیے فرمان باری ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سامعین محترم، اب ذرا اسلاف سے قرآن کی عظمت معلوم کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ کسی نے امام اعظم امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ تو امام صاحب نے جواب دیا، قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں، لیکن قرآن مجید کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں غوطہ زن ہے، لیکن کوئی بھی آج تک سارے موتی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سامعین محترم، اسی طرح امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ آپ قرآن کی عظمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں، ایک رات اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ کو سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، قرآن۔ پھر میں نے پوچھا، یا اللہ، فہمن او بلا فہم، میں قرآن سمجھ کر پڑھوں تب تجھے پسند ہے یا بغیر سمجھ کر پڑھوں تب تجھے پسند ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے احمد بن حنبل، فہمن کان او بلا فہم، تو قرآن سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے، یا بغیر سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے۔ سامعین محترم، آج کے بعد یہ یاد کر لیجئے کہ قرآن کو لے کر ساری دنیا پر چھا جائیں گے اور اس شعر کے مصداق بنیں گے۔ عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔